السلام عليك يا أمين الله في أرضي کو رلائے او تباہ کا یا رونے کی صورت بنائے. اس کے لیے امام کیا فرماتے ہیں؟ مختلف 3 لفظوں کے ساتھ میں نے مطالعہ کیا چھٹے امام کی اس حدیث کا. مختلف لفظ آئے ہیں، کسی میں وجبت لہ الجنہ یعنی رونے والے کے لیے، رلانے والے کے لیے، اور جو رونے کی صورت بنا ہے تینوں کے لیے جنت واجب ہے. کسی میں آیا ہے غفر اللہ ذنبہ کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر تمام احادیث کے ان الفاظ کا نتیجہ نکالیں، اب گناہ معاف ہو جائیں گے تبھی جنت ہی ملنی ہے، یا اگر ہم ڈائریکٹ اس حدیث کو لے لیں کہ وجبت لہ الجنہ، بہرحال اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور کیوں نہ بھلا جنت میں جائے عزادار حسین، اس لیے کہ جس نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا عزاداری کو بنا رکھا. ہمارا جینا و مرنا حسین کے لیے ہے. اب جس کی حیات کا مقصد ہی حسین ہو، حیاتنا حسین و مماتنا حسین، ہماری حیات کا نام بھی حسین ہے، ہماری موت کا نام بھی حسین ہے. ہمارا جینا مرنا اگر حسین کے لیے ہے اور حسین سردار جنت ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں جگہ نہ دیں گے؟ صلوات پڑھ لیں پر حیات رہی انشاءاللہ. کبھی زندگی نے ساتھ دیا اور موقع ملا انشاءاللہ آپ کے سامنے کربلا. یہ بھی ایک فن ہوتا ہے کہ انسان کربلا کے ذریعے سے فضائل اہل بیت کو پیش کرے. تو انشاءاللہ کبھی کربلا کے ضمن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے فضائل پیش کریں گے. آج چونکہ شام غریبہ کی یہ مجلس ہے اور یقیناً کہ جہاں پر ہماری آنکھیں پہلے سے ہی تیار ہیں وہاں پر کچھ کہنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اتنا کہیں کہ رونا فطرت انسان میں. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ قتل حسین ایسی حرارت ہے مومنین کے دلوں میں. اب آپ طلبہ یہاں پہ تشریف فرمائے اور مومنین جو یہاں پہ تشریف فرمائے، انہوں نے بارہا اس حدیث کو اگر سنا ہو تو مختلف 2 لفظوں کے ساتھ یہ حدیث بیان ہوئی ہے. لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. لن تبرد ابدا، ہرگز کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اگر ہم ان دونوں کو لو، دونوں کا معنی ہے کہ لیکن جو زیادہ جاذبیت پائی جا رہی ہے وہ اس میں کہ لن تبرد ابدا، ایسی آگ مومنین کی دلوں میں قتل حسین کی وجہ سے بھڑکی ہوئی ہے کہ وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. تو جو ہم ذکر حسین کرتے ہیں، جو فضائل اور کے بعد ہم جو مصائب امام حسین بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ مومنین ان کو سنیں گے تو روئیں گے. یہ صرف اشارہ دینے کی ضرورت ہے. رونے کے لیے تو ہم پہلے ہی آمادہ ہوتے ہیں. بھلا کوئی ایسا عزادار ہے کہ جسے یہ معلوم ہو کہ کربلا میں امام حسین کا بھرا گھر اجڑا اور وہ نہ بھائی ہم نے تو ان لوگوں کو، یہ تو فطرت کے خلاف ہے نا. اگر بچے کی ولادت ہو اور وہ نہ روئے تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں، اہل خانہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ نہیں رویا. چونکہ رونا صحت کی بھی علامت ہے اور طول حیات کی بھی علامت ہے. نہ رونے والوں کے اوپر اشکال ہے، رونے والوں کے اوپر اشکال نہیں ہو سکتا. میں تعجب ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ جو رونے سے منع کرتے ہیں. وہی لوگ کہ جو رونے پر فتوے لگاتے ہیں غم حسین میں، ہم نے ان کو دیکھا جب ان کے گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو وہی سر و سینہ پیٹ کر روتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رونا فطرت انسان میں ہے. تو ہم جو ذکر حسین کرتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ہم پوری کتاب آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ روئیں گے. نہیں، یہ تو صرف آنسوؤں کے سمندر کو، جیسے برف کی خاصیت ہوتی ہے نا، جب اسے آگ کے قریب کیا جاتا ہے تو پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہم مصائب حسین کے فقرے بیان کرتے ہیں، ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگتا ہے. یہ فطرت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیدا ہی حسین کے غم کے لیے ہوئے. عزاداروں میں کیا کہوں تمہیدن، اور کہاں سے بات شروع کروں. آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ اس وقت آپ کربلا کی سرزمین پر بیٹھے ہیں. کرب و بلا، جو مصیبت کی جگہ جہاں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا. ایک دن میں صبح سے لے کر شام تک 72 جنازے اٹھے ہیں اس گھر سے. کیسے کیسے جنازے اٹھائے حسین نے. کبھی حبیب کا لاش، قسم خدا کی ایک ایک لفظ کی وضاحت کروں تو وقت درکار ہے. کون حبیب؟ اگر حبیب کو میں بیان کروں کون حبیب ہیں، امام حسین کے دل سے پوچھیں
کہ بچپن کے دوست کی لاش کو کس دن سے اٹھایا. اجرکم اللہ, خدا کو کوئی آج رونے میں شرمائیے گا نہیں. ہم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے مصائب بیان تو ایسے گریا کیا کرو جیسے جملہ سنے قسم خدا ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو روئے بغیر نہ یہاں پر ہے کہ مولا فرماتے ایسے گریا کیا کرو کہ جیسے کسی بوڑھی ماں. اللہ جزاکم اللہ, جیسے کسی بوڑھی ماں کا کچھ جوان بیٹا اگر آج نے گریا کیا قسم خدا کی وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو غم حسین میں آج زہرا کا بھرا کر اجڑ چکا ہے. کی بیٹیاں بے پردہ ہیں, غریبہ ہیں, عزاداروں. حسین سے پوچھو کہ مسلم کی لاش کو کیسے لائے, حسین سے پوچھو کہ حر کا لاشا کیسے اٹھایا, حسین سے پوچھو میں محمد کا لاشے کیسے اٹھائے ہوں گے, حسین سے پوچھو کہ جہاں پر قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو چنا ہوگا تو بھیا حسن یاد آئے ہوں گے. حسین سے پوچھو عزاداروں, کہنا بہت آسان ہے, تصور کریں کہ کسی کے گھر میں اگر جوان بیٹی کی موت ہو جاتی ہے تو والد کو سامنے نہیں لایا جاتا, باپ برداشت نہیں کر پائے گا. ارے اس حسین سے پوچھو کہ سامنے بیٹا کوئی خواہش ہے بابا سینے میں نیزے کی علی چھوڑ چکی ہے. اللہ 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 جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بابا سینے میں برچی ٹوٹ چکی ہے. اسی کربلا کی زمین پر حسین بیٹھے, جنتی زمین پر بیٹھے, ایک مرتبہ اپنی آستینوں کو اٹھایا, دو زانو ہو کر بیٹھے, جوان بیٹا زمین پر ہے, ایک مرتبہ کا یا علی یا مجھے نہیں معلوم کہ کربلا کے علی کو بلا رہے تھے یا نجف والے علی کو بلا رہے تھے. یا علی کہ اب جو سینے سے سینہ کھینچے جوان کا کلیجہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حسین سے پوچھو کہ جناب علی اصغر کے لاشا کیسے خیموں میں جا, یہ جو آپ عاشورہ کے عمل کرتے ہیں نا 7 مرتبہ آگے یہ کون سا عمل ہے؟ یہ وہی عمل ہے جو امام حسین آئے تھے واپس, علی اصغر ہاتھوں پر ہے. سوچ رہے ہیں رب آپ کو کیا جواب دوں گا. اسی عالم میں حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزادارو یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حسین تنہا رہ گئے. جب حسین تنہا رہ گیا عزادارو امام حسین نے 2 پیغام اپنے شیعوں کو دیے تھے. ایک تو تھا زینب میرے شیعوں کو میرا سلام نہیں اتنے خوش قسمت کہ آپ کو امام حسین نے اس مصیبت کو فراموش نہیں کیا. عزادارو اگر حسین ہمیں ایسے مصیبت کے وقت میں فراموش نہیں کر رہے, ہمیں حسین کا غم کتنا منانا چاہیے. مولا آپ کا احسان ہے آپ نے مصیبت کے وقت ہمیں فراموش نہیں کیا. اور دوسرا کہا تو میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. عزادارو یقیناً آج ہم نے ٹھنڈا پانی پیا کے بعد, لیکن عزادارو کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسین کو سر پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا ہوگا وعلیکم السلام یا سیدی و مولائی. مولا آپ نے سلام کیا تھا ہم آپ کو جواب سلام دے رہے ہیں آپ کے غم کو یاد. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. آج رونے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اگلے سال
سال جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے نہ جانے اگلے سال ہو یا نہ ہو 5-7 فکرے کہنے کی میں اجازت چاہتا ہوں عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی هل من ناصر غریب حسین کی مدد کرے کوئی نہ تھا مگر تاریخ نے اتنا ضرور لکھا مورخین نے لکھا کہ جیسے ہی حسین نے آواز استغاثہ بلند کی تو 2 کارنامے کربلا کی سرزمین پر ہوئے ایک یہ تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تھا اور دوسرا تھا مورخ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا زینب کی آواز بھیا بہن آ جائے لیکن عزیزانو قسم خدا کی سنیں گے جن کے گھر میں بہنیں ہیں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ہر مصیبت برداشت کر سکتا ہے مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بہن شرابیوں کے سامنے آ جائے امام حسین کہتے زینب جب تک تیرا بھائی سلامت ہے خیمے سے باہر نہ آنا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے ایک مرتبہ مقتل میں آئے کوفیوں اور شامیوں سے کہتے ہیں اے ظالموں تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا میرے قاسم کو مار ڈالا اور محمد کو مار ڈالا میرے عباس کو مار ڈالا اے ظالموں مجھے اتنا بتاؤ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے یا حرام محمد کو حلال کیا ہے تم مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو ایک مرتبہ ظالموں نے کہا بغضا لابیک حسین آپ کو اپنے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں بس وہ حسین جو ابھی غموں سے نڈھال ہوئے جا رہے تھے ایک مرتبہ امام حسین میں جوش آ گیا آؤ تلوارو آؤ آؤ حسین کا سینہ حاضر ہے انیسو آؤ حسین کا سینہ حاضر ہے حسین کو معلوم ہو گیا کہ مجھے ولایت علی کے بغض میں قتل کیا جا رہا ہے ایک مرتبہ حسین نے حملہ کیا فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی ہر طرف سے علامہ علامہ کی آوازیں پروردگار آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ بس حسین بس پلٹ اپنے رب کی طرف حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا عزادارو جملہ سن لیا لیکن تصور کریں حسین تنے تنہا ہے کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے ادھر لاکھوں کا مجمع ہے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی عزادارو مورخ لکھتا ہے کہ ادھر حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا ادھر بھاگی ہوئی فوج جملے سن لیجئے گا اور اپنے آنکھوں کے سمندر کو بہائیے گا عزادارو جملے سنیے گا ہوا کیا ہے کربلا کے میدان میں ظلم سنیں گے جیسے ہی فوج پلٹی حسین تنے طرح گھوڑے پر بیٹھے ہیں ذوالجلال پر امام حسین بیٹھے ہیں خاموش فوج پلٹی کیا ہوا کربلا کے میدان میں کسی کی ہمت تو نہیں تھی نا کہ حسین کے قریب آتا کیا ہوا کوئی دور سے تیروں کا میہ برسنا شروع ہوا امام حسین پر کوئی پتھر مارتا اللہ اکبر اللہ اکبر اور جسے کچھ نہیں ملتا تھا جملہ سنو کہ قسم خدا کی روتے ہوئے اٹھو گے فرش اعزاز سے جسے مورخ نے لکھا وہ کربلا جلتی ریت کو اٹھاتا تھا جملہ سن لیجیے گا ساتھ جتنا چاہے دل کھول کے روئیے گا کربلا کی جلتی ریت کو اٹھاتا تھا حسین کے زخموں میں ڈال اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک مرتبہ گھوڑے نے محسوس کیا میرا سوار ڈگمگا رہا ہے نشیب کی طرف چلا گھوڑے نے اپنے پیروں کو نہلایا حسین کو اتارنا چاہتا ہے مگر حسین زمین پر نہیں آئے زمین سے اترے تو صحیح مگر تیروں پر معلق ہو گئے شمرا آگے بڑھا حسین کو اتارا زمین کربلا پر حسین کو منہ کے بل لٹایا ایک مرتبہ کند خنجر اٹھا مگر سوچی رگوں پر شمر کا کند خنجر چل نہ سکا ظالم نے کیا ظلم کیا ایک مرتبہ اس نے تلوار کو ہوا میں اٹھایا یہ حسین کی گردن ہے ایک مرتبہ وار کیا حسین کی گردن پر مگر حسین کی گردن نہیں کٹی دوسرا وار کیا تیسرا وار کیا چوتھا وار کیا ارے 13 ضربوں میں روح حسین تن سے جدا منادی کی ندا قد قتل الحسین
अजरुकुमुल अल्लाह, अजरुकुमुल अल्लाह। अज़ादारो, इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए हैं। इमाम हुसैन ने जो करबला की किताब को लिखना शुरू किया था, उसके एक हिस्से की तकमील इमाम हुसैन कर चुके हैं। एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे हिस्से की तकमील करनी है जनाब ज़ैनब को। जनाब ज़ैनब ने करबला की किताब को खोला, पहले सफ़े को उल्टा, लिखा था ख़याम में आग, बेसरो सामानी, चादरों का छीना। अज़ादारो, एक मर्तबा फौज मुखालिफ की आवाज आई, लूटो अगर लूटा कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। जालिम आग लेकर आगे बढ़े, खैमों में आग लगी। बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे में, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में। अज़ादारों, जब सारे खेमे जल चुके, चादरें छिन चुकी, सकीना के दामन में आग लगी। शहर आगे बढ़ा, सकीना के कानों से गोश मारे, सकीना के दामन में आग। हाय मेरा चचा अब्बास, हाय मेरा चचा अब्बास। ये कहते कहते सकीना जालिम से खौफज़दा नशेब की तरफ चली। बस अज़ादारों, खत्म किया मैंने आपकी ज़हमत को, बस आखिरी 2-3 फिक्र और आपकी ज़हमत तमाम। सकीना रोते रोते नशेब की तरफ चली। नशेब से आवाज आई, सुकैना इलैया इलैया सुकैना, ए मेरी लाडली मेरे करीब आ जा। जनाब सकीना आगे बढ़ी। जिनके घरों में छोटी बेटियां हैं वो महसूस कर सकते हैं कि एक बेटी अपने बाबा से कितनी मोहब्बत करती है, और जहाँ बाप हुसैन जैसा हो और बेटी सकीना जैसी हो, कितनी मोहब्बत होगी। इसलिए कि इमाम हुसैन ने यही तो कहा था कि जिस घर में सकीना और रबाब न हो उसमें हुसैन का दिल नहीं लगता। इसीलिए सकीना को सकीना कहते हैं कि जिसे देखकर हुसैन को सुकून मिलता था। अज़ादारों, यही हुसैन का सुकून, मैं सकीना नहीं कहूंगा, हुसैन का यही सुकून। जब हुसैन के करीब पहुंचा, इमाम हुसैन को कितना आसरा हुआ होगा। मेरी लाडली बेटी आ रही है। एक मर्तबा हुसैन ने अपने बाहों को फैला दिया, आजा मेरी लाडली, आजा मेरे सीने से लग जा। जनाबे सकीना अपने बाबा के सीने से लगी। सकीना को नींद आ गई। जनाबे ज़ैनब ने देखा ख़याम जल चुके हैं, बीवियों को इकट्ठा किया, बच्चों को इकट्ठा किया, सब बच्चे मिल गए, मगर हुसैन की लाडली सकीना न मिली। ज़ैनब ने कुलसूम को साथ लिया, दोनों बहनें तलाश करती चली। अज़ादारों, जैसे नशेब की तरफ गई, वहां से किसी बच्ची की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। जनाब ज़ैनब कहती हैं, ए उम्मे कुलसूम, ऐसा लगता है यहाँ पर सकीना है। आगे बढ़ी, क्या देखा, लाशे बेसर से लिपटी हुई सकीना बहन कर रही है। ज़ैनब आगे बढ़ी, ए मेरी बच्ची, बस अज़ादारों तू जुड़े आपकी ज़हमत, ए मेरी बच्ची, ये किसका लाशा है? मेरे बाबा का लाशा है। मेरे बाबा ने बुलाया, सकीना को उठाया। खुदा ना करे कोई बहन अपने भाई का मंजर देखे। जब ज़ैनब ने देखा होगा, यही कहा